مومنین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ، اپنی خیالات، اپنے عقائد قرآن کی محکم آیات سے بنائیں یا ائمہ کی مستند فرامین سے، کیونکہ ہماری سوچ، ہمارے خیالات، ہمارے عقائد ہمارے الفاظ بنتے ہیں، ہمارے الفاظ ہمارا عمل بنتے ہیں، اور ہمارا عمل ہماری شخصیت و کردار بناتا ہے۔ تو جتنی ہماری سوچ اور خیالات پاک اور پاکیزہ اور مستحکم ہوں گے، اتنی ہی ہماری شخصیت و کردار خدا کا مطلوب ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ائمہ کی تعلیم کردہ دعاؤں سے اپنی شب و روز کی عبادتوں کو زینت دیں، کیونکہ ائمہ کی دعائیں صرف دعائیں نہیں، تعلیم اور تبلیغ کے مکتب و مدرسے ہیں۔ چوتھے ایمان کی تعلیم کردہ انتہائی مجرب اور مستند ترین دعا صحیفہ کاملہ سے مکارم اخلاق۔ امام کا فرمان ہے کہ خدا بے پرواہ دل سے نکلی ہوئی دعا کو نہیں قبول کرتا۔ امام کے الفاظ پر غور کریں اور ایک کیف کی صورت محسوس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار الہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو کامل ترین ایمان کی حد تک پہنچا دے، ہمارے یقین کو بہترین یقین قرار دے، ہماری نیت کو پسندیدہ ترین نیت اور ہمارے اعمال کو بہترین اعمال کے پائے تک بلند کر دے۔ اے اللہ اپنے لطف سے ہماری نیت کو خالص و بے ریا اور اپنی رحمت سے ہمارے یقین کو استوار اور اپنی قدرت سے ہماری خوبیوں خرابیوں کی اصلاح کر دے۔ بار الہ ہمیں ان مصروفیتوں سے جو عبادات میں مانی ہیں بے نیاز کر دے، اور انہی چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے جن کے بارے میں ہم سے کل کے دن سوال کرے گا، اور ہمارے ایام زندگی کو غرض خلقت کے انجام دہی کے لیے مخصوص کر دے، ہمیں دوسروں سے بے نیاز کر دے، اور ہمارے رزق میں کشائش و وسعت عطا فرما۔ احتیاج و دست نگری میں مبتلا نہ کر، عزت و توقیر دے، کبر و غرور سے دوچار نہ ہونے دے، ہمارے نفس کو بندگی اور عبادت کے لیے رام کر، اور خود پسندی سے ہماری عبادت کو فاسد نہ ہونے دے، ہمارے ہاتھوں سے لوگوں کو فیض پہنچا، اسے احسان جتانے سے رائے گا نہ ہونے دے، ہمیں بلند پایا اخلاق مرحمت فرما۔ بار الہ لوگوں میں ہمارا درجہ جتنا بلند کرے، اتنا ہی ہمیں خود اپنی نظروں میں پست کر دے، اور جتنی ظاہری عزت ہمیں عطا کرے، اتنا ہی ہمارے نفس میں باطنی بے بکت کا احساس پیدا کر دے، ہمیں ایسی نیک ہدایت سے بہرہ مند فرما کہ جسے دوسری چیز سے تبدیل نہ کر سکے، اور ایسے صحیح راستے پر لگا جس سے کبھی نہ منہ موڑے، اور ایسی پختہ نیت دے جس میں ذرا بھی شبہ نہ ہو، اور جب تک ہماری زندگی تیری اطاعت و فرما برداری کے کام آئے ہمیں زندہ رکھ، اور جب وہ شیطان کی چراگاہ بن جائے تو اس سے پہلے کہ تیری ناراضگی سے سابقہ پڑے یا تیرا غضب ہم پر یقینی ہو جائے، ہمیں اپنی طرف اٹھا لے۔ اے معبود، کوئی ایسی خصلت جو ہمارے لیے معیوب سمجھی جاتی ہو، اس کی اصلاح کیے بغیر نہ چھوڑ، اور کوئی ایسی بری عادت جس پر ہماری سرزنش کی جا سکے، اسے درست کیے بغیر نہ رہنے دے، اور جو پاکیزہ خصلت ابھی ہم میں ناتمام ہو اسے تکمیل تک پہنچا دے۔
اے اللہ ہماری نسبت کینہ دوست دشمنوں کی دشمنی کو الفت سے، سرکشوں کے حسد کو محبت سے، نیکیوں سے بے اعتمادی کو اعتماد سے، قریبیوں کی عداوت کو دوستی سے، عزیزوں کے قطع تعلقی کو صلہ رحمی سے، قرابت داروں کی بے اتنائی کو نصرت و تعاون سے، خوشامدیوں کی ظاہری محبت کو سچی محبت سے، اور ساتھیوں کی اہانت امیز برتاؤ کو حسن معاشرت سے، اور ظالموں کے خوف کی تلخی کو امن کی شیرینی سے بدل دے۔ بار الہ ہم پر ظلم جو ہم پر ظلم کرے اس پر ہمیں غلبہ دے، جو ہم سے جھگڑا کرے اس کے مقابل میں زبان حجت دے، ہم جو ہم سے دشمنی کرے اس پر ہمیں فتح کامرانی پر، جو ہم سے مکر کرے اس کے مکر کا توڑ عطا کر، جو ہمیں دبائے اس پر قابو دے، جو ہماری بدگوئی کرے اسے جھٹلانے کی طاقت دے، جو ڈرائے دھمکائے اس سے ہمیں محفوظ رکھ، جو ہماری اصلاح کرے اس کی اطاعت، اور جو براہ راہ راست دکھائے اس کی پیروی کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں اس امر کی توفیق دے کہ جو ہم سے غش و فریب کرے ہم اس کی خیر خواہی کریں، جو ہمیں چھوڑ دے اس سے حسن سلوک سے پیش آئیں، جو ہمیں محروم کرے اسے عطا و بخشش کے ساتھ عوض دیں، جو قطع رحمی کرے اسے صلہ رحمی کے ساتھ بدلہ دیں، جو پس پشت ہماری برائی کرے ہم اس کے خلاف برخلاف اس کا ذکر خیر کریں، اور حسن سلوک پر شکریہ بجا لائیں اور بدی سے چشم پوشی کریں۔ بار الہ عدل کے نشر، غصے کے ضبط اور فتنے کے فروغ کرنے، متفرق و پراگندہ لوگوں کو ملانے، آپس میں صلح صفائی کروانے، نیکی کے ظاہر کرنے، عیب پر پردہ ڈالنے، نرم خوئی و فروتنی اور حسن سیرت کے اختیار کرنے، رکھ رکھاؤ رکھنے، حسن اخلاق سے پیش آنے، فضیلت کی طرف پیش قدمی کرنے، تفصیل و احسان کو ترجیح دینے، خوردہ گیری سے کنارہ رکھ کرنے، اور غیر مستحق کے ساتھ حسن سلوک کے ترک کرنے، اور حق بات کے کہنے میں اگرچہ وہ گراں گزرے، اور اپنی گفتار و کردار کی بھلائی کو کم سمجھنے میں اگرچہ وہ زیادہ ہو، اور اپنے قول و عمل کی برائی کو زیادہ سمجھنے میں اگرچہ وہ کم ہو، ہمیں نیکوکاروں کے زیور اور پرہیزگاروں کی سجدت سے آراستہ کر، اور ان تمام چیزوں کو دائمی اطاعت اور جماعت سے وابستگی اور اہل بدعت اور ایجاد کردہ راوی رائیوں پر عمل کرنے والوں سے علیحدگی کے ذریعے پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ بار الہ رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے اللہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو اپنی وسیع روزی ہمارے لیے قرار دے، اور جب عاجز و درماندہ ہو جائیں تو اپنی قوی طاقت سے ہمیں سہارا دے، اور ہمیں اس بات میں مبتلا نہ کر کہ تیری عبادت میں سستی و کوتاہی کریں، تیری راہ کی تشخیص میں بھٹک جائیں، تیری محبت کے تقاضوں کی خلاف ورزی کریں، اور تجھ سے متفرق ہوں، ان سے میل جول رکھیں، اور جو تیری جانب بڑھنے والے ہیں ان سے علیحدہ رہیں۔ اے اللہ ہمیں ایسا قرار دے کہ ضرورت کے وقت تیرے ذریعے حملہ کریں، حاجت کے وقت تجھ سے سوال کریں، فقر و احتیاج کے موقع پر تیرے سامنے گڑ گڑائیں، اور اس طرح ہمیں نہ آزما کہ بے چینی میں تیرے غیر سے مدد مانگے، اور فقر و ناداری کے وقت تیرے غیر کے آگے عاجزانہ درخواست کرے، اور خوف کے موقع پر تیرے سوا کسی کے سامنے گڑ گڑائیں کہ تیری طرف سے محرومی، ناکامی اور بے اتنائی کا مستحق قرار پائیں۔ اے تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے،
بار الہ جو حرص بدگمانی حسد کے جذبات شیطان ہمارے دل میں پیدا کرے، انہیں اپنی عظمت کی یاد، اپنی قدرت میں تفکر اور دشمن کے مقابل میں تدبیر و چارہ سازی کے تصور سے بدل دے۔ فحش کلامی اور بد بےہودہ گوئی یا دشنام ترازی یا جھوٹی گواہی یا غائب مومن کی غیبت یا موجود سے بد زبانی اور اس قبیل کی جو باتیں ہماری زبان پر لانا چاہے، انہیں اپنی ہم سرائی مدح میں کوشش و انعماد اور بزرگی کے بیان، شکر نعمت اور اعتراف احسان اور اپنی نعمتوں کے شمار کرنے میں تبدیل کر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہم پر ظلم نہ ہونے پائے جبکہ تو اس کو دفع کرنے پر قادر ہے، اور ہم کسی پر ظلم نہ کریں جبکہ تو ہمیں ظلم سے روک دینے کی طاقت رکھتا ہے، اور گمراہ نہ ہو جبکہ ہماری رہنمائی تیرے لیے آسان ہے، اور محتاج نہ ہو جبکہ ہماری فارغ بالی تیری طرف سے ہے، اور سرکش نہ ہو جائیں جبکہ ہماری خوشحالی تیری جانب سے ہے۔ بار الہ، ہم تیری مغفرت کی جانب آئے ہیں اور تیری معافی کے طلبگار ہیں، تیری بخشش کے محتاج ہیں۔ ہم صرف تیرے فضل پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمارے لیے مغفرت کا باعث بن سکے، اور نہ ہمارے عمل میں کچھ ہے کہ تیرے عفو کا سزاوار قرار پائیں، اور اب اس کے بعد ہم خود ہی اپنے خلاف فیصلہ کر چکے ہیں۔ تیرے فضل کے سوا ہمارا سرمایہ امید کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا ہمیں ہدایت کے ساتھ گویا کر، ہمارے دل میں تقویٰ و پرہیزگاری کو القا فرما، پاکیزہ عمل کی توفیق دے، پسندیدہ کاموں میں مشغول رکھ۔ اے اللہ، ہمیں بہترین راستے پر چلا، اور ایسا کر کہ تیرے دین و آئین پر مرے اور اسی پر زندہ رہیں۔ ہمیں گفتار و کردار میں میانہ روی سے بہرہ مند فرما، اور درست کاروں اور ہدایت کی رہنماؤں اور نیک بندوں میں قرار دے۔ آخرت کی کامیابی اور جہنم سے سلامتی عطا کر۔ اے اللہ، اگر ہم غمگین ہوں تو ہمارا ساز و سامان و تسکین تو ہے، اور اگر ہر جگہ سے محروم رہے تو ہماری امید گاہ تو ہے، اور اگر ہم پر غموں کا ہجوم ہو تو تجھی سے داد و فریاد ہے۔ جو چیز جا چکی اس کا عوض، اور جو شے تباہ ہو گئی اس کی درستگی، اور جسے تو ناپسند کرے اس کی تبدیلی تیرے ہاتھ میں ہے۔ لہذا بلا کے نازل ہونے سے پہلے، عافیت مانگنے سے پہلے، خوشحالی اور گمراہی سے پہلے ہدایت سے ہم پر احسان فرما، اور لوگوں کی سب باتوں کے رنج سے محفوظ رکھ۔ قیامت کے دن امن و اطمینان عطا فرما، حسن ہدایت و ارشاد کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ، اپنے لطف سے برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اپنی نعمت سے ہماری پرورش اور اپنے کرم سے ہماری اصلاح فرما، اور اپنے فضل و احسان سے ہمارا مداوا کر۔ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگا دے اور اپنی رضامندی میں ڈھانپ لے، اور جب امور مشتبہ ہو جائے تو جو ان میں زیادہ قریب ثواب ہو، اور جب اعمال میں اشتباہ واقع ہو جائے تو جو ان میں پاکیزہ تر ہو، اور جب مذاہب میں اختلاف پڑ جائے تو جو ان میں پسندیدہ تر ہو، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ، ہمیں بے نیازی کا تاج پہنا، اور متعلقہ کاموں کو ایسا طریقے سے انجام دینے پر معمور فرما، اور ایسی ہدایت سے سرفراز فرما جو دوام و ثبات کے لیے ہو، اور غنا و خوشحالی سے ہمیں بے راہ نہ ہونے دے، اور آسودگی و آسائش عطا فرما۔
زندگی کو سخت دشوار نہ بنا دے، ہماری دعا کو رد نہ کر، کیونکہ ہم کسی کو تیرا مد مقابل نہیں قرار دیتے اور نہ تیرے سوا کسی کو تیرا ہمسر سمجھتے ہیں اور نہ اس کو تیرا ہمسر سمجھتے ہوئے پکارتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں فضول خرچی سے باز رکھ، ہماری روزی کو تباہ ہونے سے بچا اور ہمارے مال میں برکت دے کہ اس میں اضافہ کر، ہمیں اس میں سے امور خیر میں خرچ کرنے کی وجہ سے راہ حق و ثواب تک پہنچا دے۔ بار الہ ہمیں کسب معیشت کے رنج و غم سے بے نیاز کر دے اور بے حساب روزی عطا فرما، تاکہ تلاش معاش میں الجھ کر تیری عبادت سے روگردان نہ ہو جائیں۔ اے اللہ ہم جو کچھ طلب کرتے ہیں اسے اپنی قدرت سے مہیا کر دے، اور جس چیز سے خائف ہیں اس سے اپنی عزت و جلال کے ذریعے پناہ دے۔ بار الہ ہماری آبرو کو غنا و تمنگری کے ساتھ محفوظ رکھ، فقر و تنگدستی سے ہماری منزلت کو نظروں سے نہ گرا کہ تجھ سے رزق پانے والوں سے رزق مانگنے لگے اور تیرے پست بندوں کی نگاہ لطف و کرم کو اپنی طرف موڑنے کی تمنا کرے، اور جو ہمیں دے اس کی مدح و ثنا اور جو نہ دے اس کی برائی میں مبتلا ہو جائے، اور تو ہی عطا کرنے اور روک لینے کا اختیار رکھتا ہے، نہ کہ وہ۔ اے اللہ ہمیں ایسی صحت دے جو عبادت میں کام آئے، اور ایسی فرصت جو دنیا سے بے تعلقی میں صرف ہو، اور ایسا علم جو عمل کے ساتھ ہو، اور ایسی پرہیزگاری جو حد اعتدال میں ہو۔ اے اللہ ہماری مدت حیات کو اپنے عفو اور درگزر کے ساتھ ختم کر، ہماری آرزو کو رحمت کی امید میں کامیاب فرما، اپنی خوشنودی تک پہنچنے کے لیے راہ آسان کر، اور ہر حالت میں ہمارے عمل کو بہتر قرار دے۔ بار الہ ہمیں غفلت کے لمحات میں اپنے ذکر کے لیے ہوشیار کر، مہلت کے دنوں میں اپنی اطاعت میں مصروف رکھ، اور اپنی محبت کے سہل و آسان راہیں ہمارے لیے کھول دے، اس کے ذریعے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو کامل کر دے۔ اے اللہ محمد اور ان کی اولاد پر بہترین رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایسی رحمت جو اس سے پہلے تو نے مخلوقات میں سے کسی ایک پر نازل کی ہو اور اس کے بعد کسی پر نازل کرنے والا ہو، اور ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا کر اور آخرت میں بھی اپنی رحمت سے ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔